عرب دنیا کی 10 سب سے امیر اور طاقتور خواتین 10 موسٹ پاورفل وومن ان دا عرب ورلڈ۔ نمبر 3 لبنہ محمد۔ 100 ملین امریکی ڈالر کی جریدے فور میگزین کے مطابق سال 2016 کے دوران مشرقی وسطی اور شمالی افریقہ کے 100 سب سے طاقتور ترین خواتین میں سے ایک ہے جو بینکنگ اور فائنانس کے سیکٹر سے تعلق رکھتی ہیں۔ لبنہ ہلال نے اپنے کیریئر کا آغاز مصر میں بینکوں کے ایک سیریز میں کام کرنے سے کیا تھا، جن میں سب سے پہلا بینک عرب افریقن انٹرنیشنل بینک تھا، جہاں انہوں نے اس کے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ اور فائنانس کے ڈپارٹمنٹ میں کام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایجپشین امریکن بینک کے لیے عالمی مالیاتی منڈیوں کے شعبے میں کام کیا اور سال 1995 میں امریکہ چلی گئیں، جہاں پر وہ عرب دنیا کی پہلی انویسٹمنٹ بینکنگ کی بادشاہ بنی۔ اس کے بعد لبنہ ہلال نے سرمایہ کاری کے ذریعے بینکرز کی ایک ٹیم کی قیادت کی جو کہ کمپنیوں کے مارجر اور ایکٹیونس یعنی ان کو خرید کر بیچنے میں مہارت رکھتی تھیں اور ان اثاثوں کو سیکیورٹیز میں تبدیل کرتی تھیں، لیکن جلدی وہ 2004 میں سینٹرل بینک آف ایجپٹ میں شامل ہونے کے لیے روانہ ہو گئیں اور بینک میں ان کا کام بینکنگ سیکٹر کے ریفارم یونٹس پر تھا۔ انہوں نے اگلے برسوں میں خود کو اس شعبے سے ایک بااثر خاتون کے طور پر منوا لیا۔ مصر کے صدر پریزیڈنٹ عبدال فتح السیسی نے گزشتہ سال لبنہ ہلال کو مصر کے مرکزی بینک کا گورنر بھی مقرر کیا تھا۔ آج ان کا ملک بہت زیادہ فراڈیز اور کمزور کرنسی کے مسائل سے لڑ رہا ہے، لیکن یہ لبنہ ہلال کے بینک میں پہلا دور نہیں ہے۔ 1995 سے 2010 کے دوران کل 3 مختلف بار اس بینک کی ڈپٹی گورنر بھی بن چکی ہیں اور وہ اس بینک میں اتنے اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے والی پہلی خاتون تھیں۔ اپنے عہدوں کے درمیان وہ کمپنی فور مورٹگیج اور ریفائنس کی چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر بھی رہ چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایجپشن بینک انسٹیٹیوٹ کے صدر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیتی رہی ہیں، جو کہ مصر کے مرکزی بینک کی سرکاری تربیتی شاخ ہے، اور حال ہی میں وہ ٹیلی کام مصر کے بورڈ میں بھی شامل ہو چکی ہیں۔ آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصر کا بینکنگ سیکٹر بڑھتا جا رہا ہے اور اس خاتون کی دولت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بالکل پاکستانی کہانی سننے کو لگتی ہے۔ لبنہ ہلال کی نیٹ ورک اس وقت 100 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ ہے، جو کہ پاکستانی کرنسی میں 3000 کروڑ بن جاتے ہیں۔ نمبر 9 شیخ المایا بنت حماد۔ 110 ملین امریکی ڈالرز، ملک قطر، عمر 40 سال۔ شیخ المایا قطر کے حکمران امیر تمیم بن حماد اتانی کی لاڈلی چھوٹی بہن اور ملک کے سابق امیر حماد بن خلیفہ اور ان کی وائف شیخہ موزہ بنت نصیر آل مسند کی بیٹی ہیں، اور وہ ٹائمز میگزین کی 100 اور فوربس میگزین کی بھی دنیا کی 100 میں سے سب سے طاقتور خواتین کی لسٹ میں شامل ہو چکی ہیں۔ وہ گولف بزنس نیوز کے مطابق 2014 سے 2024 کے دوران دنیا بھر میں 100 سب سے طاقتور عرب خواتین میں سے ایک ہیں۔ قطر میڈیا کے عجائب گھر کی صدر اور چیئرپرسن کے طور پہ کام کرتی ہیں، اور امریکی نیوز چینل بلومبرگ کی طرف سے یہ بھی رپورٹ کیا گیا تھا کہ ان کی تنظیم کی جانب سے ان کا اینولی بجٹ یعنی کہ آرٹ خریدنے کا سالانہ بجٹ 1 بلین امریکی ڈالر ہے۔ سال 2015 میں علم یاسا نے مشہور پینٹر پال گوگینگ کی تصویر والجو میری کو 300 ملین امریکی ڈالرز میں خریدا تھا، اور دوستو یہ دنیا کی تاریخ کی مہنگی ترین پینٹنگ تھی۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سی تصاویر اپنے عجائب گھر کے لیے جمع کی، جن میں 2012 میں بکنے والی پینٹنگز تھی کارڈ پلیئرز جو کہ 250 ملین ڈالرز میں خریدی۔ اس کے علاوہ 2007 میں بکنے والی مارک روٹس وائٹ سینٹر 70 ملین ڈالر، اور اس کے علاوہ ڈیمنز ہلز 20 ملین ڈالر میں خریدی گئی تھی۔ انہوں نے اپنی تعلیم امریکہ میں موجود ڈوک یونیورسٹی آف نارتھ کی اور الینا اور اس کے بعد فرانس کی ایک بڑی یونیورسٹی سے حاصل کی۔ ان کی نیٹ ورک 110 ملین امریکی ڈالرز کے لگ بھگ ہے، جو کہ پاکستانی کرنسی میں 33 کروڑ روپے بن جاتے ہیں۔ نمبر 8 مائدہ علی راشد۔ نیٹ ورک 200 ملین امریکی ڈالرز، عمر 40 سال۔ دوستو ہماری لسٹ میں نمبر 8 پر مائدہ علی راشد آتی ہیں، جو کہ عرب دنیا کی 100 سب سے طاقتور خواتین کی لسٹ میں شامل ہیں، اور اس لسٹ میں سب سے کم عمر اور خوبصورت چہرے والی یہ خاتون ہیں جنہوں نے ایک چھوٹی سی عمر میں ہی کافی کامیابی حاصل کی ہے۔ اور ان کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ مائدہ راشد دبئی کے لینڈ ڈپارٹمنٹ کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل ہونے کے بل بوتے پر متحدہ عرب امارات میں ایک اونچے عہدے پر فائز ہیں۔ مائدہ کی زندگی بھر کی محنت اور ان کے کام کی اہمیت
پچھلے چند سالوں سے تسلیم کیا گیا ہے، جب انہیں مڈل ایسٹ آورز میں فیملیز آف دا ایئر کا ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس دن انہیں دبئی کے لینڈ ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل اور انویسٹمنٹ مینجمنٹ اور پروموشن سینٹر کی ہیڈ بھی لگا دیا گیا۔ مائدہ راشد نے دبئی کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ترقی دینے کے لیے سرمایہ کاری کی دنیا میں اہم کردار ادا کیا۔ اپنے دور میں انہوں نے دبئی کی تعمیر و ترقی کے لیے متعدد مواقع تلاش کیے اور گفٹ سکیمیں شروع کی، جنہوں نے دبئی کی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں عالمی سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ خاص طور پر ایک ایسی پالیسی بنائی جس میں عمل کرنے سے دبئی کی مارکیٹ میں کرپشن بھی ختم ہو گئی اور ان کی نیٹ ورک آج 200 ملین امریکی ڈالر پر پہنچ گئی ہے، جو کہ پاکستانی 6000 کروڑ روپے کے لگ بھگ ہے۔ نمبر 7، نیزہ حیات 250 ملین امریکی ڈالرز کی مالک ہیں، مراکش، عمر 60 سال۔ دوستو، نیزہ حیات سال 1963 میں پیدا ہوئی۔ وہ مراکش کے شہر کی ایک فائنانس اور کاروباری خاتون ہیں، جنہیں 2016 میں ماروکن کیپٹل مارکیٹ اتھارٹی کا سربراہ بنا دیا گیا تھا۔ اعلیٰ ترین سطحوں میں خواتین کی موجودگی کو بڑھانے کے لیے بھی سرگرم ہے۔ ان کو پیشہ ورانہ کیریئر کا آغاز اسپین کے فائنانس کی دنیا میں 1980 کی دہائی میں ہوا، جہاں انہوں نے بین الاقوامی کیپٹل مارکیٹس میں کام شروع کیا۔ اس دور میں جنوبی امریکہ کے ممالک اپنی قرضوں کی ادائیگی نہیں کر رہے تھے، اس لیے نیزہ حیات نے ایسے ممالک میں جا کر ان کے فائنانس کے اداروں کو مشورے دینے کا کام شروع کیا، اور اس کام سے انہوں نے خود بھی کافی پیسہ کمایا۔ ان کے پاس مراکش میں موجود کسی بھی بینک کے بورڈ میں خدمات سر انجام دینے والی پہلی خاتون ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ وہ 1996 میں کیسا اسٹاک ایکسچینج میں ایک پوسٹ پر تھیں، اور وہ ایسوسی ایشن ڈیس فیمس چیف انٹرپرائزز مارکا کو بانی اور نیب صدر بھی ہیں۔ ان کے کارناموں کے اعتراف میں حکومت نے ان کو 3 سال قبل ایک اعزاز بھی دیا، اور یہ اعزاز ملک کے سب سے بڑے اعزازات میں سے ایک ہے۔ نیزہ حیات نے 1984 میں فرانس کی ایک بزنس اسکول سے MBA کی ڈگری حاصل کی تھی، اور آج ان کی نیٹ ورک 250 ملین ڈالر، جو کہ پاکستانی 7500 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ نمبر 6، رینڈا صادق، نیٹ ورک 500 ملین امریکی ڈالرز، ملک جارڈن، 61 سالہ۔ دوستو، ریندا صادق نے فروری 2022 میں عرب بینک کے CEO کا عہدہ سنبھالا۔ انہیں بینک انڈسٹری کا 37 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے، اور 2023 کے پہلے 9 مہینوں میں ان کو اس عرب بینک نے $1 بلین سے زیادہ کا منافع کما لیا تھا، جو کہ 2022 کے مقابلے میں 55% زیادہ ہے۔ ریندا صادق عرب بینک گروپ آف 21 عہدوں پر فائز رہی ہیں، جن میں چیئرمین شپ بھی تھی، عرب بینک میں وائس چیئرمین بھی تھیں، عرب بینک آسٹریلیا بورڈ ممبر آف عمان، عرب بینک اور چیئرمین وف تھے، مینجمنٹ کمیٹی، واف العربی انویسٹمنٹ گروپ شامل ہیں۔ ان کی نیٹ ورک آج 500 ملین امریکی ڈالرز، یعنی کہ پاکستان کے 15,000 کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے۔ نمبر 5، ہنادی الصالح، نیٹ ورک 800 ملین امریکی ڈالرز، ملک کویت۔ دوستو، ہماری لسٹ پر نمبر 5 پر کویت سے تعلق رکھنے والی ہنادی الصالح آتی ہیں۔ دوستو، کویت کی ہنادی الصالح ایک طاقتور کمپنی اجلتے کے کارپوریٹ گورنر پروگرام کی نگرانی کرتی ہیں۔